بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ناظرین چلیے چلتے ہیں ہم لوگ یونس علیہ السلام کے واقعہ کی طرف۔ یہ فرسٹ پارٹ ہو گیا تھا۔ تو یونس علیہ السلام کافی قرآن کا آیت کے ساتھ کافی لمبا ٹاپک ہے، اتنا بھی لمبا نہیں ہے پر ہے۔ یہ ہم لوگوں نے سورہ 37 سورہ الصفات آیت نمبر 140 سے 46 تک دیکھا تھا کہ وہ مچھلی جو ہے نگل گئی تھی، اور اس نے بیلدار ایک پیڑ اللہ نے اس کے لیے اگا دیا۔ اور تو یہ بیلدار جو پیڑ ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ کیوں اگایا گیا تھا، تاکہ اس کو چھایا ملے اور ہو سکتا ہے کہ ان کو اس سے خوراک بھی ملے جو جس سے کہ وہ تندرست ہو جائے۔ اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ کون سی مچھلی تھی جو ان کو نگلی ہوئی تھی اور کس سمندر کا واقعہ؟ تو یہ ویل مچھلی تھی جو قریب 20 فٹ مطلب 20 فٹ لمبی ہوتی ہے۔ یہ انسان کو یہ کھاتا تو نہیں ہے ویل مچھلی، لیکن یہ نگل ضرور سکتا ہے، اندر نگل ضرور سکتا ہے۔ اور یہ واقعہ بھی ہم لوگ پڑھتے ہوں گے، کچھ سال پہلے بھی ہوا تھا کہ 6-7 گھنٹے تک ایک بندہ اس کو ویل مچھلی نے نگل لیا تھا، اور 6-7 گھنٹے کے بعد واپس آ گیا۔ تو اس سے تھوڑا سا باڈی میں چینجز اور تھکاوٹ ظاہر بات ہے، جائے تو جان پہ خطرہ، سانس آنے کا پرابلم، یہ سب تو رہتا ہی رہتا ہے۔ تو دوسرا سوال یہ اٹھتا ہے کہ کون سا سمندر تھا؟ اچھا، سمندر یونس علیہ السلام نینوا والوں سے غصہ ہو کے گئے تھے، تو یہ ملک فلسطین چلے گئے تھے۔ تو پھر کسی وجہ سے یہ یافا کے جو بندرگاہ ہے اس سے گئے تھے۔ یہ ترکی سے جو ہے نا، ترکی سے یہ بندرگاہ ترشیش جو مرسین کے قریب کشتی سے جا رہے تھے، تو وہاں پر یہ بحیرہ روم کا طوفان آیا، تو یہ روم ساگر جو ہے اس میں وہ واقعہ ہوا تھا۔ تو اس کی تائید جو ہے بائبل میں بھی ہوتی ہے، لیکن یہ تکلیف جو ہے، تکلیف یونس علیہ السلام کو کیوں اٹھانی پڑی، اس بارے میں قرآن کہتا ہے کہ کس میں کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے سورہ نمبر 21 سورہ الانبیاء آیت نمبر 87-88 میں کہتا ہے جنون یعنی مچھلی والے، جنون کہتے ہیں مچھلی والے کو یاد کرو جو وہ غصے میں آ کر چلا گیا، اس کا خیال تھا کہ ہم اس کی پکڑ نہیں کریں گے۔ دیکھو، لیکن پھر اس نے اندھیروں میں سے پکارا، تیرے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، پاک ہے تیری ذات، بے شک میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ تو ہم نے اس کی دعا سن لی اور اسے تکلیف سے چھٹکارا دیا، اور اسی طرح ہم ایمان والوں کو چھٹکارا دیتے ہیں۔ سورہ انبیاء یہ لا الہ الا انت سبحانک، یہ انی کنت من الظالمین، یہ دعا بھی ہے، تکلیف میں پڑھنا ضروری ہے۔ اللہ ہم سب کو تکلیف سے میں وہ رکھے، لیکن جب تکلیف آئے تو یہ دعا ضرور پڑھنی چاہیے، اس سے تکلیف دور ہوتی ہے۔ کہیں بھی کسی طرح کی تکلیف آئے تو میں اپنا ایکسپیرینس بتا رہا ہوں، راستے میں میں پھنس گیا تھا ٹریفک میں، یہ بھی میں نے کافی یہ دعا میں نے کی، بہت مجھے الجھن سا لگ رہا تھا، بہت سانس بھی پھول رہا تھا۔ یہ انشاءاللہ جلدی اللہ، میں سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ ٹریفک اتنی جلدی نکلے گی، لیکن نکل آئے الحمدللہ۔ تو یہ پڑھا کریں، یہ ہر مصیبت میں دعا پڑھنے کی ہے۔ تو اللہ یونس علیہ السلام کا قصہ سنا کر اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قوم نے جو تکلیف پہنچا رہی ہے اس پر صبر سے کام لیں، کسی طرح کی جلدی نہ کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی صبر کی تلقین دے رہا ہے، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمام انبیاء کرام کو بھی دے چکا ہے صبر کی تلقین۔ تو اپنے رب کے فیصلے تک صبر سے کام لو، یہ ہے سورہ 68 القلم آیت نمبر 48۔ تو اپنے رب کے فیصلے پر صبر سے کام لو اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو جاؤ، جبکہ اس نے پکارا تھا کہ اس حالت میں کہ وہ غم میں گھٹ رہا تھا۔ تو یونس صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا تھا، یعنی کہ مچھلی نگل لی تھی تو مچھلی والا کہا گیا، اس لیے اس سے تو یونس علیہ السلام کا بڑپن گھٹ جاتا ہے، جبکہ وہ بھی ایک نبی تھے۔ تو یہ کا بڑپن، تو اللہ نے فوراً ہی اس کا جواب دے دیا۔ یہ نبی کا بڑکپن انسانوں کے لیے نہیں گھٹتا، وہ اللہ تعالیٰ کہ کہاں پر ان کو تنبیہ کرتا ہے، کہاں ڈانٹتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔
اور کہاں پر پیار سے بات کرتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں نبیوں سے محبت سے بھی بات کرتا ہے، وہ اللہ ہی جانتا ہے. سورہ 68 سورہ القلم آیت نمبر 50 میں اللہ نے اس کا جواب کیا دیا، پھر اس کے رب نے اسے چن لیا اور اسے پرہیزگار لوگوں میں سے بنا لیا. توبہ کرنے والے ایسے ہی ہوتے ہیں جیسا کہ انہوں نے گناہ کیا ہی نہیں، کیونکہ اس نے اللہ سے معافی جو ہے نا، معافی تلافی کی، اور اپنی اللہ کی جو ہے بڑائی بیان کرنے لگے. اللہ نے تو صرف خبردار کرنے کے لیے اسے یہ تکلیف دی تھی، کیونکہ اللہ کے کسی نبی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ اللہ حکم کے بنا کوئی کام کرے، لیکن اس بھول کی وجہ سے اس کی بڑائی میں جو ہے نا کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ نبی ہوتے ہیں. اس کی تائید ایک حدیث میں اس طرح سے آیا ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، کسی آدمی کے لیے یہ صحیح نہیں کہ وہ کہے کہ میں یونس بن متی سے بڑا ہوں. دیکھیے، اور بعض لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جتنا اللہ نے بتایا اتنے سامنے اونچا نہ کر دو کہ کسی نبی کی توہین ہو. تو یہ حدیث ہے بخاری میں یہ حدیث ہے، مسلم میں بھی ہے. بائبل سے معلوم ہوتا ہے کہ یونس علیہ السلام نینوا واپس آئے، جہاں کے لوگوں نے یونس علیہ السلام کا جو لایا ہوا جو خدائی دین یعنی کہ اللہ کا دین اپنا لیا تھا، وہ ان کے ساتھ ان کو دین کی تعلیم دیتے رہے، یہاں تک کہ وہی آپ کا انتقال ہو گیا. آج بھی ایک قبر کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ یونس علیہ السلام کی ہے، جبکہ اللہ ہی کو جو ہے نا اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ قبر کس کی ہے. یونس علیہ السلام کے قصے میں ہمیں نیچے جو لکھی ہوئی تعلیمات میں یہ ملتا ہے کہ تکلیف دور کرنے والا صرف اللہ ہی کی عبادت پر منحصر ہے، جیسا کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا سورہ 37 سورہ الصفات آیت نمبر 144 میں، اگر وہ اللہ کی بڑائی بیان کرنے والوں میں سے ہوتا، اللہ کی بیان کرنے والوں میں نہ ہوتا تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں پڑا رہتا. دیکھو، اللہ نے یہ سب ڈرایا بھی ہے. یونس علیہ السلام ایک نبی تھے جو ہمیشہ اللہ کی یاد میں لگے رہتے تھے، اس لیے ان پر برے دن اور تکلیف کا وقت آیا تو اللہ نے ان کی مدد کی. اور ایک بات ہے کہ مصیبت کے وقت اللہ سے دعا کرنی چاہیے، کسی اور کی جو ہے نا عبادت نہیں کرنی چاہیے. جب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تو انہوں نے صرف اللہ سے ہی دعا کی، اور انہوں نے وہ دعا پڑھی جس کو صاف دل سے پورے یقین کے ساتھ پڑھا جائے تو اللہ دعا قبول کر لیتا ہے. یہ سورہ 21 سورہ الانبیاء آیت نمبر 87 میں ہے. اے اللہ، یہ صرف تو ہی عبادت کے لائق ہے، تیرے سوا تیرا کوئی ساجی نہیں ہے، تو بڑا بزرگ وہ برتر ہے، بے شک میں تو بڑا قصوروار ہوں. تو یہ دین کے راستے پر چلے ہوئے جو لوگ ہیں نا، تکلیف آئے تو اس پہ صبر کرنا چاہیے. دین کا راستے میں جو چلے گئے کہہ رہے ہیں آرام نہیں، دین کے راستے میں چلنے والے لوگوں کے لیے مشقت، اپنے طاقت کے مطابق آزمائشیں بہت آئے گی. تو اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کرتا ہے کہ کہیں تم بھی مچھلی والے کی طرح نہ ہو جانا، یعنی لوگوں کو اسلام کی تعلیم دینے میں جو تکلیف آئے اس پہ صبر سے کام لینا ہے. جلدی میں کوئی فیصلہ خود نہیں لینا کہ مچھلی والے کی طرح بھاگ کھڑے ہو، بلکہ میرے حکم اور اشارے کا انتظار کرنا. اس قسم میں جو ہے ان لوگوں کے لیے بھی نصیحت ہے جو دین اسلام کی تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں. تو ٹاپک یونس علیہ السلام کا اتنا ختم ہوا. اس میں ہمیں صبر کی تلقین بہت زیادہ ملتی ہے، جو آسان کام نہیں ہے. تو اللہ سے دعا مانگے عافیت کے ساتھ، جو بھی صبر ہے اس میں جو بھی دعا مانگے، جو مصیبت آئے اس پر صبر کریں. یہ کہنا جو ہے نا، سننا آسان ہے، لیکن اس پہ پریکٹیکلی عمل کرنا مشکل کام ہے، اور مشکل کام ہی کرنے کی کوشش ہمیشہ کرنی چاہیے.
تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک پلیز اسے سنیں، لائک، اور جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا پلیز سبسکرائب کر دیں. سو ول بی کمنگ وتھ ویری گڈ ویڈیوز. یہ ختم ہونے والا ہے، جبکہ اس کے بعد کچھ اور ٹاپک ہے. ہم جتنے نبیوں کے قصے ہیں ہم لوگ یہ ختم کریں گے، اور آپ لوگ یہ بھی رائے دیں کہ اور کون سے ٹاپک لایا جائے. صحابہ اکرام کی انشاءاللہ اللہ نے چاہتے ایک سیریز بھی شروع کریں گے ہم. تب تک کے لیے اجازت دیجیے، نیکسٹ ویڈیو تک. جزاک اللہ خیر.